وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید میں سورۃ نجم سے 27ویں سپارے کے درمیان سے سورۃ نجم سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی یہ جو اب صورتیں شروع ہیں، یہ صورتیں زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف موضوعات پہ مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے، اور سب سے بڑا معجزہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا انداز بیان ہے کہ الفاظ کو آپس میں جوڑنا، آیات جو ہے وہ ان کا جو آخری اینڈ ہے وہ ایک ہی طرح کا آنا، اور اس کے اندر کئی مثالیں دے کے بات کا سمجھایا جانا، اور ایک ہی مفہوم کو بہت سارے انداز میں سمجھانا۔ یہ صورتیں، اور اس میں درمیان میں کچھ مدنی صورتیں بھی آئیں گی، کچھ تھوڑے سے واقعات کی طرف اشارہ ہے، لیکن قرآن مجید کوئی ہسٹری کی کتاب یا کوئی ایسی نہیں ہے کہ واقعات کی کتاب ہے۔ اگر کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اس طرح کی مثال بنانی ہوتی ہے کہ کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہدایت یہ ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ النجم سے۔ نجم کا معنی ہے ستارہ، اور ستارے جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کی طرح نعوذ باللہ کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ان ستاروں کی عبادت کرتے رہے ہیں، اور آج کل بھی بہت سارے انسان سمجھتے ہیں کہ ہر ایک انسان کا ایک ستارہ ہے، اور ہر ایک انسان کا جو ستارہ ہے وہ کسی نہ کسی گردش میں رہتا ہے، اور اس ستارے کا انسان پہ کوئی نہ کوئی زندگی میں اثر رہتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کسی ستارے کا کسی انسان کی زندگی میں نفع اور نقصان میں کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ علم نجوم جو نکالا ہوا ہے، علم نجوم، نجوم نجم کی جمع ہے، ستارے جسے نجومی کہا جاتا ہے اسی نجم سے نکلا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے، من اتا کاہنا او عرافا لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، جو کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن اور جادوگر کے پاس چلا گیا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے جانے کا گناہ کا اتنا اثر ہوگا، لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، کہ 40 دن تک اب اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھتا رہے گا، چھوڑے گا نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھے گا تو چھوڑنے کا گناہ الگ سے ملے گا، لیکن جو ڈیوٹی دے گا 40 دن اس کی مزدوری نہیں ملے گی۔ ڈیوٹی بغیر مزدوری کے دینی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی لیکن اس کے ثواب وہ نہیں ملے گا، پڑھنی پھر بھی پڑے گی اس لیے کہ چھوڑے گا تو گناہ الگ سے ملے گا۔ تو یہ نجوم، علم النجوم، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کا کوئی بھی نام ہے، آپ کا کوئی بھی علاقہ ہے، آپ کا ماں باپ کا کوئی بھی رہنے کی جگہ ہے، کوئی بھی ٹائم ہے پیدا ہونے کا، کوئی بھی تاریخ ہے، اس کا کسی کے ساتھ، علم النجوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمیں اسلام نے سبق دیا ہے۔ بہرحال صورت کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ النجم مکی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ معراج ہے، جس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس 7 آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے تھے، اس کے لیے کچھ اشارات دیے ہیں، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس جسم سمیت بلایا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مزید اس کی کچھ آیات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ساری چیزوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے رسول ہیں کہ آپ جو بھی فرما رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہے۔
تو سورت کا آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے ستارے کی، واو قسم کے لیے آتی ہے، اذا ہوا جب وہ گرے، جب وہ ستارہ غائب ہوتا ہے، یا جب کچھ، ہر ستارے کا ایک ٹائم ہوتا ہے جب وہ چمک رہا ہوتا ہے، اور چمکتے چمکتے آہستہ آہستہ ٹائم بیتنے کے ساتھ کوئی اور ستارہ چمکنے لگ جاتا ہے، کوئی ستارہ اور بجھ جاتا ہے۔ تو ستارے کا آنا اور اس کا غائب ہو جانا، یہ جو ہے وہ ستارے کا گرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو راستوں کو معلوم کیا جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں باقاعدہ ستاروں کے ایک گروپوں کے نام ہوتے تھے، یہ دب اکبر ہے، یہ دب اصغر ہے۔ ابھی تو ہم ویسے ہی بھول گئے ہوئے ہیں، کیونکہ کبھی اتنی روشنیاں ہوتی ہیں کہ ستارے دیکھتی نہیں ہیں، وگرنہ اس میں دب اکبر، دب اصغر، اور یہ چاند اور یہ ستارے اور یہ حالہ اور یہ حولہ، اس طرح کے نام باقاعدہ ہوتے تھے گروپوں کے، جس سے اصل مقصد تھا سمت معلوم کرنا، کہ اب یہ چونکہ ہمیں اس صف ہمارے رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے یا اس سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، تو ہم زمین کے لیفٹ میں جا رہے ہیں، رائٹ میں جا رہے ہیں، ہم تو یہ جو ہے وہ مشرق مغرب شمال و جنوب، اس سے رات کے اندھیروں میں تعین ہوتا تھا، اور اسی سے کشتیاں جو ہیں وہ اپنا رخ بناتی تھیں، صحرا میں سفر کرنے والے اپنا سفر کا تعین کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے۔ فرمایا قسم اس بات پہ ہے کہ ما ضل صاحب وما غوا، تمہارا یہ جو ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی تو وہ کسی گمراہ پہ ہے، یعنی ضل صاحبکم، نہ تو کوئی ایسا ہے کہ وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ٹیڑھی راستے پہ، یعنی جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے صحیح بیان کر رہا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وما ينطق، اور نہیں وہ بولتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عن الهوى، اپنی خواہش سے، آپ اپنا نطق، اپنی آواز، اپنی گفتگو بھی اللہ کے حکم کے تابع سے کرتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحی، نہیں ہے وہ مگر اللہ کی وحی سے جو ہے وہ بولتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان، آپ کی ہر بات اللہ کی وحی سے ہوتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقے وحی جو اتارتے ہیں وہ بہت بڑی طاقت والے ہیں، بہت بڑی جو ہے وہ علمہ شدید القویٰ، بہت بڑے طاقت والے فرشتے آپ کو جو ہے وہ وحی لے کے آتے ہیں۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو بہت بڑے مرتبے والے بھی ہوتے ہیں اور آسمان میں سیدھے بھی ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ فرشتہ کبھی کبھی افق اعلیٰ، پورے آسمان پہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، اور پھر وہاں سے قریب بھی آ جاتا ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر وہ اتنا قریب آ جاتا ہے کہ جیسے کمان کی دو تندیاں ہوتی ہیں، اتنا بھی قریب آپ کے آ جاتا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر وہ اللہ وحی کرتا ہے اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کرتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو آیات ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس کے بارے میں زیادہ بہت بڑی کچھ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، لوگ کسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں آسمانوں پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے قریب اتنے ہوئے جیسے کمان کے دو تندیاں ہوتی ہیں، کنارہ ہوتا ہے، وہ تیر چلانے والی ایک کمان سی ہوتی ہے، اس کا ایک کنارہ ادھر ہوتا ہے، ایک کنارہ ادھر ہوتا ہے، تو جتنا وہ ہوتا ہے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یا اس سے بھی قریب ہوئے۔ یاد رکھ لیں کہ کسی صحیح روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح روایت میں، ضعیف کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تشبیہ یا یہ انداز نہیں آیا، بلکہ یہ انداز اس فرشتے کے بارے میں چل رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لے کے آتا ہے، کیونکہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے بعد پھر وحی نہیں تھی، پھر کلام تھا۔ جب اتنے قریب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنا قریب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب اپنے بندے سے ملاقات کی، فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ جب وہ فرشتہ اتنا قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 2 دفعہ جبریل علیہ السلام کو اپنی اوریجنل حالت میں دیکھا ہے،
جو پورے کے پورے آسمان پہ پھیلے ہوئے تھے، جہاں بھی ادھر ادھر پورے آسمان پہ دیکھتے تھے تو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کی وحی نازل کی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جب معراج پہ گئے سدرۃ المنتہا پہ، وہاں پہ جبریل علیہ السلام ان کی اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اور وہ ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ ما کذب الفؤاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا اس پہ یعنی دل نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم شک کرتے ہو اس چیز پہ جو انہوں نے دیکھا، یعنی وہ اس میں معراج میں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اب دیکھو پھر اشارہ ہے وَلَقَدْ رَآهُ، اور پھر ان کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھا، دوبارہ ایک دفعہ ان کا نازل ہونا کہاں پہ؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندها جنت المأوا، وہاں پہ ہی وہ جنت مأوا ہے، جنت مأوا وہیں پہ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس جو سدرۃ المنتہا ہے، سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، جس کے بیر لگتے ہیں اس درخت کو، اور یہ ایک درخت ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر لگا ہوا ہے، لیکن وہ کیسا خوبصورت ہے، کس انداز سے ہے، اس کی شان اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ ساتوں آسمانوں کے جو اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پہ جبریل علیہ السلام کو وَلَقَدْ رَآهُ، دوبارہ ان کو ایک دفعہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس جہاں پہ اللہ کی جنت ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہ جو درخت ہے اس کو ڈھانپا ہوتا ہے یعنی ایسی چیزوں نے جسے اللہ ہی جانتا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، اس کے دیکھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہیں نہ تو کوئی ٹیڑھی ہوئیں نہ ہی کوئی بری ہوئیں۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ابھی اس آیت نمبر 18 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیچھے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے، اللہ کی طرح معبود نہیں ہے، اللہ کی طرح الہ نہیں ہے، اللہ کی طرح جو اللہ کی صفات ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا تھا؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کیا آپ نے ہر رأیت ربک، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت جبریل، میں نے تو جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اقرار موجود ہو، اپنی تصدیق موجود ہو، تو لوگ آیتوں کو کھینچ تانیاں کر کے اور دلیلیں نکال کے اپنی طرف سے باتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت، مقام، مرتبہ جو اللہ نے دیا ہے، میں اور آپ اپنی طرف سے جتنی بھی باتیں بنا کے منسوب کرنا چاہیں، مرتبہ اصل وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد، یہ ساری حالت بیان کرنے کے بعد لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اس پورے سفر میں، اس پوری چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی آیات دیکھی، آیات ربہ الکبریٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھا ہوتا تو سب سے بڑی چیز تو پھر اللہ کو دیکھنا ہوتا، لیکن فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ آگے فرمایا افرأیتم اللات والعزی، او لوگو یہ جو تمہارے معبود ہیں جن کو تم نے لات، عزی اور منات، تیسرا منات رکھا ہوا ہے، یہ لات، عزی، منات یہ عربوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، اور ان کو مطلب مؤنث بنایا ہوا ہے۔ لفظ اللہ کو مؤنث بنا کے اللات بنا دیا، لفظ عزیز کو مؤنث بنا کے عزی بنا دیا، اور منان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، منان کو اس کا مؤنث بنا کے منات بنا دیا۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جو تم نے لات عزا منات تیسرا رکھا ہوا ہے، الکم الذکر ولہ الانثی، اپنے لیے تو مذکر لیتے ہو، اپنے لیے تو بیٹے لیتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو، تلک اذن قسمۃ ضیزہ، کتنی یہ بے انصافی ہے۔ یہ وہ نام ہے جنہیں تم نے خود سے اپنے پاس سے رکھا ہے، تمہارے آباء و اجداد نے، اللہ نے اس پہ کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یتبعون الا الظن، صرف گمان کے پیچھے لگ رہے ہیں، اور جو بھی ان کی خواہشات ہیں اس کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، لیکن رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے جس کو یہ دیکھ نہیں رہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ جو میں آرزو کروں گا مل جاؤں گا؟ نہیں، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، یہ دنیا آخرت سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کتنے ہی اللہ کے فرشتے ہیں آسمانوں میں، ان فرشتوں کی بھی سفارش کسی کام نہیں آئے گی، نہیں ہو سکتی مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد، اللہ جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے پسند کرے گا۔ یعنی شفاعت کرنے والے کو بھی اجازت، اور کس کے بارے میں شفاعت کر سکتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی ہی اجازت سے ہوگا۔ یہ ضمناً اس لیے بیان ہے کہ مکہ والے کہتے تھے کہ یہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں نا، اصل میں یہ اللہ کے سفارشی ہیں، اللہ کے پاس جا کے ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس تو فرشتے بھی سفارش نہیں کر سکتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ اپنے آپ سے فرشتوں کو مؤنث نام رکھ کے فرشتوں کے اپنے پاس سے مؤنث والے نام بنا رہے ہیں۔ وما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یتبعون الا الظن، سوائے اس کے کہ گمان کے پیچھے لگ رہے ہیں، اور ان کے وہم و گمان اور ان کے جو ہے یہ نظریات حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا، پس آپ اعراض کریں، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے آپ ان سے اعراض کریں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور یہ صرف دنیا کا فائدہ ہی چاہتے ہیں۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، تیرا رب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے گمراہ ہونے والے کون ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت والے کون ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، تاکہ وہ برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دے اور اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، جو لوگ بڑے گناہوں سے، کبائر الاسم، جو بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں نا، اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے رہتے ہیں، ایسے بندوں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ سے بچتے رہتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، الا اللمم، سوائے چھوٹے گناہوں کے، یعنی اگر ان سے چھوٹے ہو بھی جاتے ہیں تو ان ربک واسع المغفرہ، اللہ تعالیٰ بہت بڑی وسیع مغفرت والا ہے، اور وہ تمہیں جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو خود بخود اپنے آپ کو بہت بڑا نہ بنایا کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے تم میں متقی کون لوگ ہیں۔ افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدى عنده علم الغيب فهو يرى، ذرا دیکھیے اس کو جو منہ پھیر لیتا ہے اور بہت تھوڑا سا دے کے اور کنجوسی جو ہے وہ کرتا ہے، روک لیتا ہے، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس سے وہ دیکھتا ہے؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا وہ بھی اسے نہیں پتا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، اور لوگوں یاد رکھ لو کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو صرف وہی ملے گا جو اس نے خود اعمال کیے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی محنت لازمی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ، پھر پورا کا پورا اسے بدلہ ملے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور تیرے رب کی طرف ہی واپس لوٹ کر جانا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور تیرا رب ہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، یعنی خوشی اور غمی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی تیرا رب ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے۔
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اسی نے ہی مرد اور عورت کو جوڑا بنا کے پیدا کیا ہے ایک نطفے سے جب وہ نکلتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور اسی پر دوبارہ اٹھنا ہے، یعنی وہی دوبارہ اٹھائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی جو ہے وہ سب سے بڑا غنی ہے، اور وہی جو ہے وہ سب سے بڑا مال والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ جو ایک ستارے کا نام تھا شعرا، جس کو وہ بہت بڑا سمجھتے تھے، فرمایا اس کا رب بھی وہی ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور اسی اللہ تعالیٰ نے ہی پہلی قوم عاد کو، پہلی قوم سمود کو، سب کو اسی نے ہلاک کیا تھا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، ان سے پہلے قوم نوح بھی تھی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بڑے ظالم تھے، بہت زیادہ سرکشی کرنے والے تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اسی طرح وہ جو بستیاں الٹائی گئی تھیں لوط علیہ السلام کی، وہ سارے کے سارے فغشاها ما غشا، ان پر چھا گیا جو بھی چھایا، یعنی اللہ کا عذاب۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، وہ انسان اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کے بارے میں تو شک میں پڑا ہوا ہے۔ هذا نذیر من النذر الاولى، یہ بھی ڈرانے والے ہیں جیسے پہلے ڈراتے آتے رہے۔ ازیفت الازفہ، وہ قریب آنے والی، قریب آ چکی ہے قیامت۔ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ افمن هذا الحدیث انتم تعجبون، کیا تم ان باتوں کو، اس قرآن کو، اس حدیث کو سن کے تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ وانتم سامدون، اور تم کھیلوں میں پڑے ہوئے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، پس سجدہ کرو اللہ کو اور اسی کی عبادت کرتے رہو۔ یہ تھی سورۃ نجم، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے اشارہ کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ تمام چیزوں کا اختیار مالک کل صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی مضمون کو آگے چلاتے ہوئے ایک خاص انداز بدل جاتا ہے، سورت کا اینڈ بدل جاتا ہے اور انداز تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام صورتیں جو پیچھے پڑی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سبق والی باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔